صحیفہ سجادیہ کے نام، یہی وجہ ہے کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کچھ عظیم کتاب ہے، اس کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا جاتا تھا، قرآن کا بھائی، اخ القرآن۔ تو صحیفہ چونکہ عربی میں لفظ مؤنث ہے، عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے نہج جو تھا لفظ نہج البلاغہ، نہج جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے اخ القرآن کہا گیا ہے۔ تو یہ صحیفہ جو ہے مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ اخت القرآن۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے، اور صحیفہ سجادیہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے قرآن کی بہن کہا جاتا ہے۔ اسے انجیل اہل بیت بھی کہتے ہیں، زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اسے صحیفہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، پہلا صحیفہ۔ کیوں صحیفہ اولیٰ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صحیفہ خود امام نے اپنی زندگی میں لکھوایا تھا، یعنی امام علیہ السلام نے خود لکھوایا۔ یہ پہلی کتاب ہے کہ جو امام زین العابدین سے آپ اور ہم تک پہنچی ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، 400 اصول، 400 کتابیں تھیں جو ہمارے معصومین نے لکھوائی تھی اپنے سامنے، جو ان کے شاگرد بیٹھتے تھے نا معصومین کے، 400 کتابیں معصومین نے لکھوائی تھی اپنے اصحاب کو کہ لکھو یہ کتابیں۔ کوئی فقہ پر تھی، کوئی عقائد پر تھی، کوئی اخلاق پر تھی، تو 400 کتابیں، لیکن دشمنوں نے وہ کتابیں جلا دی، لائبریریاں جل گئی، لوگوں نے گھر جلا دیے شیعوں کے۔ حاضر جو وہ 400 کتابیں تھیں جو معصومین نے خود اپنے شاگردوں کو بٹھا کر لکھوایا، یہ لکھو یہ لکھو، آپ بتائیں ان میں کتنا علم ہوگا ان 400 کتابوں میں؟ لیکن وہ ساری کتابیں جل گئی۔ ان میں سے ہمارے علماء کہتے ہیں 15 یا 16 یا 10 کے قریب کتابیں موجود ہیں بس، باقی ظالموں نے سب جلا دی۔ اتنا ظلم ہوا تاریخ تشیع کہ ہمارے معصومین کے اثار کو مٹانے کی کوشش کی، ہر زمانے میں ظالم حکمران تھے، انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل پوری آئی کہ امام علیہ السلام نے دعاؤں کا طریقہ کیوں اختیار کیا۔ باقی امام تو لوگوں میں آ کے بیان کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے معصومین، اصحاب ان کے پاس آتے تھے۔ چوتھے امام نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ عامر المومنین نے خطبات دیے لوگ گرمی پر بیٹھ کے، لیکن چوتھے امام نے خطبات کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ شاگرد کیوں نہیں بنائے؟ انشاءاللہ یہ بات آگے آ رہی، مجبوری کیا تھی امام علیہ السلام نے اور کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کی، پورا ایک طریقہ آ گیا ہے۔ اچھا، اس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ، مکمل صحیفہ، مکمل صحیفہ۔ صحیفہ سجادیہ کو اچھا کہیں اگر آپ پڑھیں نا صحیفہ کاملہ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک صحیفہ فاطمیہ بھی ہے۔ صحیفہ فاطمیہ وہ تھا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد جب پاک بیوی بہت دکھی تھی اور غم کی حالت میں تھی، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا پاک بیوی کے پاس جا کر وہ تسلی دے۔ تو جبرائیل امین آتے تھے، روز پاک بیوی کے ساتھ باتیں کرتے تھے، قیامت تک آنے والی چیزیں، وہ علوم الہی وہ آ کے پاک بیوی کو بیان کرتے تھے۔ جناب سیدہ وہ بیان کرتی تھی، پھر علی علیہ السلام مولا کائنات اس کو لکھتے تھے اور اس کو نام دیا گیا صحیفہ فاطمیہ۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا صحیفہ فاطمیہ جو پاک بیوی کے اوپر نازل ہوا، جو جبرائیل لے کر آتا تھا، کیا وہ قرآن کی باتیں اس میں؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ صحیفہ فاطمیہ بہت بڑا صحیفہ ہے، لیکن اس میں کوئی ایک چیز بھی قرآن کے اندر سے نہیں ہے، وہ قرآن کے علاوہ ایک بہت بڑا علم الہی ہے، خدا کے علوم ہے اس کے اندر۔ اور وہ صحیفہ فاطمیہ کہاں ہے؟ معصومین کے پاس ہے، ہر امام کے پاس ہے، ابھی وقت کے امام کے پاس ہے صحیفہ فاطمیہ۔ یہ صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، ایک مکمل صحیفہ۔ اچھا کاملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا ناقصہ بھی تھا کوئی نقص والا جس میں کچھ کم ہو صحیفہ؟ جی، صحیفہ کاملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فرقہ زیدیہ، حضرت زید علیہ السلام امام زین العابدین کے بیٹے تھے جن کو شہید کر دیا گیا ہشام ظالم کے دور میں، امام کے بیٹے تھے حضرت زید کو۔ آپ نجف جائیں تو نجف سے تھوڑا دور حضرت زید کا مزار ہے، وہاں بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہے۔ حضرت زید ہشام کے زمانے میں خروج کیا تھا ظالم حکمران کے سامنے، تو پھر امام علیہ السلام کی جب خروج کیا تھا تو اس وقت تاریخ کہتی ہے 40,000 لوگ جناب زید کے ساتھ تھے۔ امام ابو حنیفہ امام اہل سنت نے بھی تائید کی تھی اس وقت کہ میں آپ کے ساتھ،
لیکن حاکم وقت نے ان کو توڑ لیا حضرت زید سے. ان کو یہ کہا کہ اگر آپ زید کو چھوڑ دیں تو میں آپ کو امام اعظم کا لقب دے دیا جائے گا. تو انہوں نے جناب زید کو چھوڑ دیا اور ان کو امام اعظم کا لقب ملا. تاریخ کے جملے ہیں جس کی وجہ سے جناب زید کو تنہائی کا شکار ہونا پڑا. بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے جناب زید کو چھوڑا تو پھر لوگ بھی چھوڑ گئے. پہلے 40,000 لوگ تھے، پھر بہت کم ہوئے، پھر جنگ ہوئی اور جناب زید کو پیشانی میں تیر لگا جس کے ان کی شہادت ہوئی. اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے تھے جناب یحییٰ بن زید، ان کو بھی وہ پہلے ایران آ گئے، پھر انہوں نے بھی قیام کیا. پھر جا کر تقریباً 7 سال بعد ان کی بھی شہادت ہوئی جناب یحییٰ بن زید کی. تو یہ ایک صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ ان کے پاس تھا. فرقہ زیدیہ کے پاس، جو حضرت زید کو، کچھ لوگ حضرت زید کو امام مانتے ہیں، اس لیے ان کو فرقہ زیدیہ کہا جاتا ہے. حضرت زید کو ان کو امام زین العابدین کے بعد کوئی امام باقر کو امام نہیں مانتے. کچھ ایسے ہیں شیعہ کا ایک گروہ تھا پہلے زمانے کہ جو چوتھے امام کے امام حسین السلام کے بعد، چوتھے امام کے بعد کس کو مانتے تھے؟ حضرت زید کو امام مانتے تھے، امام باقر کو نہیں مانتے. ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے. تو ایک جو نسخہ تھا صحیفہ سجادیہ کا، فرقہ زیدیہ کے پاس صحیفہ سجادیہ کا ایک ناقص اور نامکمل نسخہ موجود ہے. اور جو نسخہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے پاس موجود ہے وہ اس کی نسبت کامل، اور اس قراءہ کتاب کو وہ اس کی نسبت کامل ہے. لیکن ہمارے پاس ہے وہ کامل، اس لیے ہم کو کہتے ہیں صحیفہ کاملہ. جو زیدیہ کے پاس ہے وہ کامل نہیں، اس میں کچھ دعائیں ناقص ہیں، امام اسلام کی ساری دعائیں اس میں نہیں ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کو زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ زبور تو وہ کتابیں جو حضرت داؤد علیہ السلام میں نازل ہوئی تھی، 4 آسمانی کتابیں تھیں. تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام میں نازل ہوئی تھی. تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے زبور آل محمد؟ زبور حضرت داؤد کی کتاب تھی جس میں دعائیں اور مناجات تھیں. حضرت داؤد پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ دعاؤں کی کتاب تھی، مناجات تھی. اس میں خدا سے کس طرح کلام کیا جائے، اللہ سے کس طرح گفتگو کی جائے، وہ زبور تھی. تو چونکہ اس میں دعائیں تھیں، مناجات تھی، تو صحیفہ سجادیہ میں بھی دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں. اس لیے اسے وہ زبور حضرت داؤد تھی، یہ زبور آل محمد علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور اسے انجیل حضرت، اسے انجیل آل محمد بھی، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ کی آسمانی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. انجیل میں جو ہے حضرت عیسیٰ کے مواعظ موجود ہیں، یعنی ان کے نصیحتیں. تو چونکہ اس میں نصیحتیں ہیں تو اس میں صرف دعائیں نہیں ہیں صحیفہ سجادیہ، اس میں امام کی طرف سے نصیحتیں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کتنی عظیم کتابیں صرف دعائیں ہیں، بلکہ اس میں نصیحتیں بھی موجود ہیں. تو چونکہ انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس میں بھی نصیحتیں تھیں، موعظے تھے، اس میں بھی ہیں، اس وجہ سے اسے بھی انجیل اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے. تو جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس کتاب امام نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، کیونکہ یہ طریقہ صرف چوتھے امام کا تھا دعاؤں میں. باقی معصومین کا زمانہ دیکھیں تو اس طرح کی دعائیں کسی امام نے نہیں بیان کی جس طرح چوتھے امام نے. اب وجہ کیا تھی؟ جیسے میں نے پہلے کیا، مولا کائنات نے خطبے دیے، امام حسن کا دور بھی تھا، خطبے بھی دیتے تھے، اصحاب بھی ان کے ساتھ تھے، جنگیں بھی ہوتی رہی. امام حسین السلام کا دور دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ خطبے دیے. لیکن چوتھے امام کا زمانہ ایسا کیوں نہیں تھا؟ بعد میں اماموں کو دیکھ رہے ہیں، 5ویں امام، 6ٹھے امام کو تو اتنے شاگرد تھے. بعض جگہ میں لکھا ہے کہ 4000 شاگرد تھے 6ٹھے امام. معصومین کے اتنے شاگرد، لیکن چوتھے امام نے یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا تھا؟ یہ دعاؤں کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ گھر میں بیٹھے امام، مصلی میں بیٹھ کر امام نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے، جو معصومین ائمہ معصومین خطبات کے ذریعے سے لوگوں میں بیٹھ کر، لوگوں میں خطبات بیان کر کے، شاگرد پیدا کر کے، ان کو پڑھا کے جو کام وہ معصومین نے کیا ہے، وہی کام امام نے گھر میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، وہی کام جو باقی معصومین نے لیا ہے، دین اسلام لوگوں تک پہنچایا، انسانیت کی تربیت کی ہے، لوگوں کو اخلاق سکھایا، لوگوں کو سیرت سکھائی، لوگوں کو خدا کی عظمت سکھائی، لوگوں کو نبوت کا پیغام دیا، لوگوں کو رسالت کا پیغام دیا، لوگوں کو قیامت کا پیغام دیا. جو باقی معصومین لوگوں میں بیٹھ کر کرتے رہے، وہی امام سجاد نے بالکل ویسے ہی ساری شریعت پہنچا دی لوگوں تک.
لیکن باقی معصومین لوگوں میں جا کر خطبات منبر پر بیٹھ کر بیان کیے، امام نے یہ ساری تبلیغات گھر میں مصلی پر بیٹھ کر لوگوں تک پہنچائی۔ وجہ کیا تھی؟ امام نے طریقہ کیوں وہ اختیار کیا؟ اس میں کچھ تاریخی حقائق ہیں جو ہم چاہتے ہیں آپ کے سامنے پیش لگائیں۔ آپ پڑھیں گے تو پوری تاریخ کربلا کے بعد پوری تاریخ آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ امام علیہ السلام کا زمانہ کتنا سخت تھا، کتنا مسائل تھے، کتنی پریشانیاں تھیں اس زمانے میں۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے مولا کا کمال کیا ہے کہ اس زمانے میں مولا نے دین اسلام کی تبلیغ کیسے کی، تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے انداز دیکھیے امام کا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں زبان سے آپ کو بولوں، آپ کو ڈانٹوں، آپ کو نماز سکھاؤں، آپ کو اخلاق سکھاؤں، نہیں۔ جس طرح زبان سے سکھایا جاتا ہے، اخلاق تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح عمل کے ذریعے بھی تربیت کی جاتی ہے۔ انسان کی زبان بند ہو لیکن انسان اپنے عمل سے بھی تربیت کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے گھر میں بیٹھ کر دعاؤں کے ذریعے سے تربیت کی۔ اس کا مطلب ہے دعا صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ مانگنے کا، بس صرف مانگو، اللہ سے کچھ مانگو، بس اسی کو دعا کہتے ہیں، نہیں۔ دعا امام نے طریقہ بتایا، دعا صرف مانگنے کا کام نہیں ہے، بلکہ دعا کو ایسی کہ جس کے ذریعے تم انسانیت کی تربیت کر سکتے ہو، تم اپنے شیروں کی، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر سکتے ہو۔ یہ امام علیہ السلام نے بتایا۔ واقعہ کربلا کے بعد اب اس میں پوری تاریخ ہے، کم اس میں الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال پر محیط عرصہ عام مسلمانوں کے لیے ذہنی اور اخلاقی بگاڑ کا پسترین دور تھا، جبکہ اس دوران عالم اسلام ایک عجیب حالت میں تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں سوگ تھا، مکہ میں سراسیمگی یعنی حیران و پریشانی تھی مکہ کے اندر، کوفہ میں ندامت تھی، شام میں پچھتاوا تھا۔ ایسی صورتحال میں اموی حکمرانوں نے دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے کی خاطر نہ صرف مسلمانوں کے بنیادی عقائد بلکہ ان کے روزمرہ کے اعمال اور اخلاق کو بے حد متزلزل کر دیا۔ مال و زر سے لوگوں کے ضمیر تبدیل کیے جا رہے تھے، قرآن کی غلط تعویل کی عام تھی، بکی ہوئی زبانوں سے ملوکیت یعنی بادشاہت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، خریدے ہوئے قلموں سے ان کی شان میں کاغذ سیاہ کی جا رہے تھے۔ یعنی زمانہ بہت ہی خراب تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پھر علاقوں میں جب باتیں پہنچی تو لوگوں میں غصہ بھی تھا، کچھ نماز حسن قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ پشیمان تھے، کچھ پچھتا رہے تھے یہ کیا ہو گیا۔ اور اس دوران جب حالات ایسے تھے، اس وقت بنو امیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ سوچا کہ آج بہترین موقع ہے، لوگوں کو گمراہ کرو اور حکومت سنبھالو۔ انہوں نے حکومتوں پہ کنٹرول کیا، انہوں نے پیسہ خرچ کیا، لوگوں کی قلمیں خرید لی، ان سے اپنے حق میں فضیلتیں لکھوائیں۔ تو یہ ایک زمانہ تھا، بہت سخت زمانہ تھا۔ اب اس زمانے میں دیکھیے امام کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں دین کی تبلیغ اور حفاظت کی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شانوں پر تھی، اور امام وقت ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے صحیح نظریات کی تبلیغ کریں، لیکن ریاستی جبر و تشدد کے سبب ایسا ناممکن تھا، کیونکہ اموی ظالم و طاغوتی حکومتیں کھلے عام دین کی تبلیغ کے فریضہ کی انجام دہی میں مانے تھیں۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سیاسی ماحول اور عوام کی فکری کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی حکمت عملی اپنائی، اور ہر طرح کی حکومتی پابندیوں کے باوجود دین اسلام کی تعلیمات امت تک پہنچانے کا فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے مصلی پر بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نہایت دل گداز یعنی نرم لہجے میں اپنے مالک سے دعائیں مانگنی شروع کی، اور اہم اعتقادی مسائل اسلامی معارف کو دعا و مناجات کی صورت میں بیان کیا۔ آپ نے ان دعاؤں میں وہ سب کچھ بیان کیا جو احیاء اسلام، تزکیہ نفس اور لوگوں کے ضمیر کی بیداری کے لیے ضروری تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بلند اہداف کے حصول اور انسانیت کو جہالت و گمراہی کے دریا میں غرق ہونے سے بچانے کے لیے انہی دعاؤں اور مناجات کو ذریعہ بنایا۔ انہی دعاؤں اور مناجات کی صورت میں اسلامی حقائق کا بیان کیا، مسلمانوں کو حق سے منحرف اور دین خدا کی نابودی کے درپے ظالم و جابر حکمرانوں کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا۔ امام نے دعا و مناجات کی صورت میں احکام خدا کا مذاق اڑانے والے اور نبوت کے آثار ختم کرنے کے درپے مسلمانوں پر مسلط
ستمگروں اور ظالموں کو رسوا کیا۔ چنانچہ امام کا یہ طریقہ تلوار کے ذریعے جہاد سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ امام کی دعاؤں کو سمجھنے والے سمجھے اور ان کے عقائد کی جلا ہو دی گئی۔ امام کے پاس آنے والوں کے ذریعے یہ دعائیں ہزاروں انسانوں تک پہنچیں اور ان بنی امیہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب اور کس نے ان کے ناپاک حربوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے سوچا یہ اپنے شیعوں کو دعا سکھا رہا، لیکن انہی دعا میں اپنے شیعوں کی تربیت کر دی امام علیہ السلام۔ انہی دعا میں بتا دیا تمہارے عقائد کیا ہیں۔ اب بنی امیہ اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں یزید جیسا حکمران منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا، شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، نہ اپنے محرم سے نکاح کرنے لگا۔ یزید تو یہ اسلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب ایسے دور میں امام سجاد کو اجازت نہ تھی کہ آپ منبروں پر بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کے جیسے باقی معصومین کرتے تھے، تو امام نے گھر میں بیٹھ کر بتایا کہ یہ ظالم حکمران ہیں، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ اب وہ چیزیں لوگ سمجھے اتنا سے کیا ہے، اپنے شیعوں کو دعائیں دے رہا ہے، کیا ہے ان کے شیعہ دعائیں۔ امام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے ہزاروں شیعوں کی تربیت کری۔ یہ طریقہ امام سجاد کا تھا۔ اور اسی طرح غرض یہ کہ صحیفہ کاملہ اسلام کی حقانیت کے دفاع میں بنی امیہ کے خلاف ایک گوشہ سے، یعنی ایک کنارے سے ایک کونا تھا گھر کے اندر کا، جہاں سے بلند ہونے والی وہ آواز ہے جس نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کے فرعونوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، اور علوم و معارف اسلامی کی نشر و اشاعت کا عظیم شاہکار ہے جو باطل کے خلاف کامیاب ہتھیار ثابت ہوا۔ بس صحیفہ سجادیہ کی تدوین، اسلام کی حقانیت، یہ کتاب جب لکھی گئی تو دیکھیں کیا تھا، اسلام کی حقانیت کے دفاع، تبلیغ دین کی خاطر اس وقت ہوئی جب زبان و قلم کی آزادی نہیں تھی۔ اموی حکمرانوں کی طرف سے شیعوں کے اماموں کو بہت سی پابندیوں کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں امام سجاد علیہ السلام کے لیے تفسیر قرآن، عقائد، احکام اور دیگر علوم کی تعلیم و تدریس معمول کے مطابق ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ امام نے بہت سے قرآنی، عقیدتی، فقہی، ثقافتی، اجتماعی اور سیاسی مسائل کو دعا کی صورت میں بیان کرتے ہوئے دین کی تبلیغ اور امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ ایسا سخت ماحول تھا، بس صحیفہ سجادیہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور اس کی بارگاہ سے حاجت طلب کرنے کے طریقہ سے آشنائی دلانے کے ساتھ ساتھ اسلامی معارف کا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ جس زمانے میں یعنی ظالم حکمران تھے، واقعہ کربلا تو ہو گیا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب رہائی ملی امام سجاد کو، تو امام سجاد جب مدینے میں آئے اور پھر عزاداری ہوئی، لوگوں تک پیغام پہنچا، پھر لوگوں میں انقلاب پیدا ہونے لگا۔ مدینے میں ایسا انقلاب آیا، اس وقت بھی امام علیہ السلام نے عزاداری کے ذریعے سے انقلاب ایسا پیدا کیا کہ لوگ بنی امیہ کے مخالف ہو گئے۔ تاریخ پہ توجہ کیجیے گا، لوگ بنی امیہ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اس وقت کا گورنر جس کو یزید نے مدینہ کے اوپر والی بنایا ہوا تھا، عثمان بن محمد بن ابو سفیان کے پوتے عثمان کو یزید نے گورنر بنایا ہوا تھا۔ جب یزید نے اس کو گورنر، لوگ اس کے مخالف ہوئے تو لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، مدینہ کے لوگ جمع ہوئے، ہٹاؤ اس کو ہٹانے کے بعد عبداللہ بن حنظلہ عظیم شخصیت تھے، اس کو انہوں نے بٹھا دیا کہ آپ ہمارے والی ہو۔ بنو امیہ نے خط لکھا یزید کو کہ یہاں تو انقلاب آنے والا ہے، لوگ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو گورنر بنا رہے ہیں، کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یزید نے مسلم بن عقبہ جیسے ظالم شخص کو مدینے کی طرف بھیجا۔ یہ تاریخ ہے، اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے زمانہ کیسا تھا، اس زمانے میں امام کی تبلیغ کیا تھی۔ اس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا کہ تم جاؤ مدینے میں، انہوں نے میرا گورنر ہٹا دیا ہے، اب جاؤ مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، جتنا جا کر مارو ان کو ختم کرو۔ تاریخ کے لیے یہ بدبخت مسلم بن عقبہ مدینہ آیا۔ مدینے سے آنے سے باہر ایک علاقہ تھا، ایک صحرا تھا، ایک جگہ تھی جس کو حرہ کہا جاتا ہے۔ حرہ میں اس کی، چونکہ ادھر مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ادھر سے یزید کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ جنگ کرنے، ادھر سے یہ مدینے والے تیار ہو کے گئے جنگ کرنے کے لیے، ادھر سے یزید کی طرف سے مسلم بن عقبہ آیا۔ اب دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد 61 میں واقعہ ہوا، 63 میں واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ حرہ ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے یزید اور بنی امیہ کے لوگ کیا چاہتے تھے اس وقت، حالت کیا رہی ہوگی۔
جب مدینہ کو اس نے حملہ کیا، ادھر سے مدینہ سے لوگ گئے، اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتابوں میں، اس وقت جب جنگ ہوئی تو 10,000 مسلمان مارے گئے۔ علماء اہل سنت نے لکھا کتابوں میں ہے، ان 10,000 میں 700 حافظان قرآن بھی تھے جو یزید کے کہنے کی وجہ سے مارے گئے۔ 10,000 مسلمان۔ اچھا، پھر مسلم بن عقبہ کے اوپر 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا۔ یہ جنگ ہونے کے بعد وہ مدینے میں آئے، مدینے میں گھروں میں داخل ہوئے، خواتین کے ساتھ زیادتی کی، ان کی عصمت دری کی، ان کی عزتوں کو لوٹا۔ روایت کہتی ہے کہ اتنا مدینے میں ظلم کیا انہوں نے، 10,000 تو یہ مارے گئے لوگ، گھروں میں لوگ عورتوں کی عزتیں لوٹی۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ یہ بنو امیہ کے حکمران تھے، انہوں نے عزتیں لوٹی۔ مدینہ 3 دن حلال تھا، رسول خدا کی قبر پر انہوں نے جانور باندھ دیے تھے، مسجد نبی میں کوئی نماز نہیں ہو رہی تھی، کوئی اذان نہیں ہو رہی تھی، یہ بنو امیہ کا حکمرانوں کا دور تھا۔ اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ اگلے سال کتابوں میں موجود ہے 1,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، 1,000 ناجائز حرامی بچے پیدا ہوئے۔ اب بتائیں وہ کہاں گئے ہوں گے؟ دشمنان اہل بیت سازر بنے ہو۔ تو یہ حالت تھی مدینے میں، یہ حالت کی گئی۔ اس دوران چوتھے امام مدینے میں نہیں تھے، امام کو خبر ملی کہ حملہ ہونے والا ہے۔ روایت کہتی ہے امام مدینہ سے تھوڑا دور ایک گاؤں تھا، امام وہاں چلے گئے اپنے اہلیہ کو۔ جب مدینہ حلال کر دیا اور بدبختوں کے یزید نے، وہ آئے، انہوں نے مدینہ کو تہز نہز کر دیا۔ یہ ذرا پڑھی تو صحیح طرح کتابوں سے، ادھر مدینے میں ظلم کیا۔ اس دوران امام علیہ السلام مدینہ سے گاؤں میں تھے، چوتھے امام، اپنے اہل و عیال کو لے کر، سادات کو لے کر امام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران مروان جیسے بدبخت انسان نے جب دیکھا نا مدینہ اب محفوظ نہیں ہے، یزید کا حکمران عزتیں لوٹی، اس وقت کوئی فرق نہیں تھا یہ کس کی ہے، یہ کس کی عزت ہے، کس کی خاتون ہے، نہیں پتا تھا، جو ملے عزت لوٹو۔ تو مروان نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، چوتھے امام کے پاس گئے۔ تاریخ پڑھیے، چوتھے امام کو جا کر کہتا ہے مدینے کے حالات خراب ہیں، میرے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کو آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ مروان کا ظلم بھی دیکھیں تاریخ میں، انہوں نے ظلم کتنا کیا آل محمد میں۔ اور جب اپنی، اس کو یہ معلوم تھا کہ جب عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اگر کہیں عزتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ آل محمد کا گھر ہے۔ جب امام کے پاس پہنچا نا کہ مولا میری عزت، میرے بیوی بچے اپنے گھر رکھیں، میں ان کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا ان کو یہاں میرے گھر پہ چھوڑ دے، تیرے بیوی بچوں کی عزت محفوظ ہے۔ مروان کے بچے بھی امام کے، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے امام۔ وہ ساری چیزیں نہیں کہ تم تو ظالم ہو، تم نے یہ ظلم کیا، تم لوگوں نے یہ ظلم کیا، اللہ اکبر۔ اور امام نے جہاں اپنے بیوی بچوں کو رکھا وہاں اس کے بچے بھی تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب مدینے پہ ظلم ہوا، 3 دن مدینہ کو تہز نہز کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ روایت کہتی ہے جب مسجد نبوی سے اذان نہیں آتی تھی، جانور باندھ دیے گئے رسول اللہ کی قبر پر، تو کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد سے آواز نہیں آتی تھی لیکن ہم سنتے تھے قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی۔ پھر بھی مدینہ مسجد میں اذان اس طرح ہوتی تھی۔ اور آپ نے کتنی بے حرمتی، یہ بے حرمتی کر کے مسلم بن عقبہ مکے کی طرف گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مکے میں عبداللہ ابن زبیر تھا، اس پہ حملہ کرنے کے لیے اس نے جا کر پھر مکے کو یزید کے حکم سے مکے پر حملہ کیا اور مکے کو جلایا، بیت اللہ کو، کعبے کو جلایا اس نے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر ہاتھ نہیں آئی۔ یہ پوری تاریخ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا، کہ اس کو ملک الموت آ گیا، راستے میں موت آئی، تو حسین بن نبیر یہ بدبخت جو کربلا میں تھا خبیث، پھر یہ آگے فوج کو لے کر مکے میں گیا، اس نے کعبے کے اوپر حملہ کیا، بیت اللہ کو جلایا۔ آپ دیکھیں جب ایسا دور تھا، بتائیں اسلام کی کوئی بات ہوتی تھی؟ امام سجاد کے لیے کتنا مشکل دور تھا یہ دور، کہ جس دور میں مدینے کو برباد کر دیا گیا، رسول اللہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، خدا کے گھر کو جلایا گیا، کعبے کو منجنیقوں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، بیت اللہ کو جلا دیا گیا، کعبے کو۔ اب بتائیں ایسے حکمرانوں کو ہم کیسے ان کی عزت کریں؟ بنو امیہ کی آج دل پاس کرتے ہیں بنو امیہ کو، آپ ان کو امام مان لو اپنا، ہم ایسوں کو امام مانیں جن کی تربیت بھی ہو، جن کے لیے نہ رسول کا احترام ہو نہ مدینے کا احترام ہو۔ افسوس ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے کہ جو خاک مدینہ کے قصیدے پڑھتے ہیں،
جو مکہ جانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ذرا تاریخ تو پڑھیں کہ مکہ اور مدینہ پہ ظلم کس نے کیا، اس کی حرمت کو پامال کس نے کیا ہے؟ اور آج ہمارے اوپر پابندیاں ہیں کہ تم ان کو امام کیوں نہیں مانتے ہو، ہم ایسوں کو امام مانیں۔ تو بہرحال ایسے زمانے میں امام علیہ السلام کے لیے بتائیں، جب ایسا مکہ و مدینے کی حالت ہو، امام کے کہیں بیٹھ کے شاگرد بنا سکتے تھے؟ مشکل تھا۔ ممبر پر خطبہ دے سکتے تھے؟ مشکل تھا۔ امام علیہ السلام نے مصلی بیٹھ کر دعائیں لکھی، امام نے دعائیں بیان فرمائی، اصحاب نے بھی دعائیں لکھی، اور پھر ہزاروں شیعوں تک یہ دعائیں پہنچی۔ ان دعاؤں میں پورا اسلام تھا جو امام زرگار کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہ صحیفہ سجادیہ کی سند انشاءاللہ اس بات خود پڑھ لیں گے۔ صحیفہ سجادیہ کی سند کتنی معتبر کتاب ہے، کیسے ہم آپ تک پہنچی ہے، اس میں سند بھی لکھی گئی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی عظمت کے متعلق دو جملے ہیں، یہ آپ کو خدمت میں عرض کروں۔ صحیفہ سجادیہ کی عظمت و اہمیت، صحیفہ سجادیہ کی عظمت و اہمیت مختلف پہلوؤں سے آشکار ہوتی ہے۔ نمبر 1، صحیفہ سجادیہ کا اسلوب کیا ہے، طریقہ بیان کیا ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، توجہ کیجیے گا۔ نمبر 1، صحیفہ سجادیہ متکلم اور مخاطب کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ متکلم کون ہے؟ امام زنگار، امام، وقت کا امام۔ مخاطب کون ہے؟ کائنات کا خدا، کائنات کا خالق۔ تو جب مخاطب اللہ ہو، کلام کرنے والا امام ہو، بتائیں پھر گفتگو کتنی عظیم ہوگی، الفاظ کتنے عظیم ہوں گے۔ تو اس لیے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھیں لوگوں میں تھوڑا سا کہیں کسی فلاں رائٹر نے لکھا ہے، فلاں انگریز نے لکھا، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا جی، پڑھے تو لوگ ناول پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، فلاں کے ذکر باتیں ہیں، ان کو چھوڑیں، ان کو پڑھیں جو امام علیہ السلام کی بات۔ ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، ہمارے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، دعاؤں سے اپنے لیے شفا انسان مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، نوکری مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے۔ نہیں، صحیفہ سجادیہ میں یہ نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، دعا مانگتے ہوئے امام نے دعا کے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ جب ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو اس دعا میں یہ بھی بتایا تیرے باپ کا تیرے اوپر حق کیا ہے، تیری ماں کا تیرے اوپر حق کیا ہے۔ ماں کے لیے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، باپ کے لیے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، دوستوں کے لیے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ دوست صرف یہ نہیں جو کہ یاری دوستی کے لیے کھانا پینا محفلیں، نہیں، امام نے اس دعاؤں میں یہ بتایا تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے، یہ باتیں بتائیں۔ دوست کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہم بھی دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلانا دوست جی میرا دوست بڑا 2 نمبر بندہ ہے جی ہے، یعنی کبھی کبھی لوگ ایسے دوست بناتے ہیں، خود ہی اپنے دوستوں میں برائی کی نہیں۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا دوست کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، استاد کے حقوق کیا ہیں، امام کے حقوق کیا ہیں، خدا کے حقوق کیا ہیں۔ جب پریشانی ہو تو دعا کیسے، انشاءاللہ کل یہ دعاؤں کی تفصیل آئے گی۔ 54 دعائیں ہیں جو انشاءاللہ کل ان کے ناموں کے ساتھ آپ خدمت میں تفصیل بھی آئے گی، اور تھوڑی تھوڑی ان کے نام کا ذکر بھی اور تفصیل بھی ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ اپنی دعاؤں کے عمیق یعنی گہرے مضامین اور بلند مفاہیم کی بنا پر بے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے طلب حاجت پر ہی مبنی نہیں ہے، بلکہ دعاؤں میں علوم و معارف کا ایک عظیم خزانہ پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، صحیفہ سجادیہ اپنی معنوی حیثیت کے اعتبار سے نہایت عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں صاحب ریاض الصالحین، انشاءاللہ یہاں سے کو لکھا ہے ریاض الصالحین، ریاض الصالحین صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے۔ جیسے آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں نا، اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی تفسیر ہے، ایک ایک جملے کی تفسیر ہے۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، جسے سید علی خان نے لکھا ہے، بہت بڑے عظیم عالم تھے اور بڑی معتبر کتاب ہے، اس کو علماء بہت اہمیت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ریاض الصالحین۔ اب اس کتاب میں سید علی خان لکھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابوں کی طرح کتاب ہے، جیسے 4 کتابیں نہیں نا، کہتے ہیں یہ بھی سمجھو صحیفہ سجادیہ بھی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور عرشی صحیفوں میں سے ایک صحیفہ ہے۔ حضرت لیکن 4 کتابیں تو نازل ہوئی تھیں، لیکن باقی انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پر صحیفہ، حضرت نوح پر صحیفہ، حضرت موسیٰ پر صحیفے، حضرت موسیٰ پر کتاب بھی آئی، صحیفے بھی آئے، تو معصومین پر صحیفے بھی اترتے رہے ہیں۔ نمبر 4، ابن شہر عاشور اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں، امام سجاد کے جہاں انہوں نے معجزات لکھے نا، امام سجاد کے معجزات میں لکھتے ہیں بصرہ میں ایک بڑا بلیغ و ادیب شخص، یعنی جو کلام میں بہت، جیسے شاعر ہوتا ہے نا، ادب میں بہت ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے،
شاعر ہوتے ہیں نا، ادیب ہوتے ہیں، الفاظ کیا. تو ایک عرب کا ایک ادیب تھا، بصرے شہر کا، عراق کے شہر کا رہنے والا تھا. جب اس کو کسی نے کتاب ہے نا صحیح میں سجا دیا، اس نے دیکھنے کے بعد اس کی فصاحت اور بلاغت اس کے سامنے پیش کی نا کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر کہو تو میں بھی اس قسم کا صحیفہ لکھ سکتا ہوں. فخر تھا اس کو اپنے اوپر، غرور تھا. کہتا ہے اگر کہو تو میں بھی اسی طرح کا ایک صحیفہ لکھ سکتا ہوں. چنانچہ قلم لے کر پھر اس نے قلم اٹھایا، سر جھکایا اور لکھنا شروع کیا کہ میں بھی صحیفہ سجا دیا جیسا ایک صحیفہ لکھ دوں. غرور تھا اس کو. کہتے ہیں قلم اٹھا کے سر جھکا کے لکھنے بیٹھا، لیکن جب سر جھکایا تو سر اٹھا نہیں. اس کے بعد اپنا سر نہ اٹھا سکا، وہیں مر گیا. اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ امام کے مقابل میں کلام لکھ سکے. شاید سوچتے سوچتے ذہن پہ زور دیا کہ کوئی ایسا لفظ لے آؤں کہ جو اس صحیفے کے مقابلے میں ہو. اتنا زور دیا کہ اس کے ذات میں اتنی طاقت نہ تھی کہ امام کے کلام کے مقابل میں کلام لا سکتا. وہیں مر گیا بیٹھے بیٹھے. یعنی اتنے ذہن میں اس میں طاقت نہ تھی کہ امام کے کلام کے مقابلے میں. اتنی عظیم کتاب ہے. علماء اہل سنت نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے. انشاءاللہ یہ کل جو ہے آپ کے سامنے یہ بھی پیش ہوگا کہ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ کتاب کتنی عظیم اور اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلو اس میں آگے ہے صحیفہ سجادیہ میں قرآن آیات کا حوالہ. آپ دیکھیں دعاؤں میں کہ آیات ہوتی ہیں. آپ جب دعا مانگیں گے قرآن کی آیت پڑھیں گے. کبھی آپ نے ہمیں دعائیں مانگی اور پہلے قرآن کی آیتیں شروع کرتی پھر اللہ سے مانگا ہو. اب امام کی دعائیں اٹھائیں. امام کی دعاؤں میں قرآن کی آیتوں سے ملتی جلتی امام کے الفاظ ہیں، قرآنی آیتیں بھی ہیں. یعنی امام نے قرآنی آیات کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا ہے. اور ایسا پیارا امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ علماء اہل سنت بھی حیران رہ گئے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے. اور اس میں باقاعدہ اس میں جملہ ہے جو آپ کے علم کے اضافے کے لیے اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوتی ہے. یہ چند جملے دو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اگر صحیفہ سجادیہ کی قرآنی آیات کا حوالہ، اگر صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں دقت کی جائے تو بہت سی دعاؤں میں قرآنی آیات کا ایک حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے. آپ دعا پڑھیں گے نا، امام کے لفظ پڑھتے پڑھتے آپ آیت پڑھ جائیں گے، درمیان میں پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جس کو قرآن پڑھ آتا ہوگا، جتنے آیتیں یاد کی ہوگی، وہ سمجھے گا کہ تو امام نے درمیان میں قرآن استعمال کر دیا، قرآن کی آیتیں بیان کر دی. اللہ اکبر. ایسے طریقے سے امام نے دعا کی ہے کہ جہاں جو جس موضوع میں تھی آیت دعا میں وہی آیت میرے مولا بھی کر رہے ہیں. یہ علم ہے امام کا ایسا پیارا. یعنی دعا اور قرآن کو امام نے ملا دیا ہے. مصر کے علماء جب صحیفہ کاملہ سے متعارف ہوئے تو انہوں نے اس صحیفہ پر بسیط مقالے لکھے جو ہندوستان کے عربی رسالہ الرضوان میں شائع ہوئے. ہندوستان میں عربی رسالہ چھپا جسے الرضوان کہتے ہیں. اس میں ان سب عرب علماء جو اہل سنت کے تھے، مصر کے رہنے والے، انہوں نے صحیفہ سجادہ پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے ہیں. جیسے ہوتا ہے یعنی اپنا ایک لٹریچر لکھا، کوئی اس کے اوپر اپنا کوئی تحقیقی مقالہ لکھ دیا اس کے اوپر. تو جب یہ لکھا تو اس کو ایک مکمل ایک رسالہ بنا دیا جس کا رضوان کا نام تھا. سید العلماء سید علی نقی نقل صاحب نے ان مضامین کا اردو ترجمہ کیا جس کو امامیہ مشن کی تنظیم ہے ان کی جانب سے صحیفہ سجادیہ کی عظمت کے نام سے، اور یہ اردو میں چھپ چکا ہے. صحیفہ سجادیہ کی عظمت یہ کتاب ہے جس میں سارے عرب علماء اہل سنت کے علماء کے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں جو بیانات ہیں، جو مقالے ہیں، ان کو سید علی نقی نقل صاحب نے ترجمہ کر کے ایک کتاب بنا دی جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ کی عظمت. PDF میں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس کو بھی پڑھیے، پتہ چلے گا کہ اہل سنت علماء نے کتنے اس کی کتاب کی تعریف کی ہے. اور صحیفہ سجادیہ کی شرحیں ہیں اس میں، اور ترجمے کون سے لکھے گئے اس میں تھوڑا سا جلدی سے چند جملے کر لیتے ہیں. آقا بزرگ تہرانی بہت عظیم عالم ہے اس کے بارے میں. انہوں نے اپنی کتاب الذریعہ میں اس کتاب کی صحیفہ سجادیہ کی 46 شرحوں کی نشاندہی کی ہے. اس ایک کتاب کی 46 شرحیں ہیں. اچھا افسوس کی بات یہ ہے آج تک اردو میں کوئی ایک شرح بھی نہیں مل سکی. عربی میں ہے، فارسی میں ہے، لیکن ترجمہ نہیں. میں جو بلا رہا ہوں کہ شرح اردو میں ترجمہ ہو گیا لیکن صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ نہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ویسے علماء کو بھی چاہیے کہ تھوڑا قلم اس پہ بھی اٹھائیں. لکھی تو گئی ہیں لیکن اس کی بھی شرح کر دی جائے. 46 شرح جن کی تفسیر مولانا سید علی مجتہد کے اردو ترجمہ کے محاقات میں موجود ہے. ان میں سے اکثر عربی اور چند فارسی میں ہے. اس علم میں زیادہ معروف سید علی خان کی شرح ریاض الصالحین سے موصول ہے. یہ مؤسسہ در راہ حق میں یہ بات انہوں نے
دیگر شارحین میں علامہ میر باقر داماد، تقی مجلسی، مجلسی اول، علامہ مجلسی کے والد، علامہ مجلسی کے والد کو مجلسی اول کہا جاتا ہے، علامہ مجلسی کو مجلسی ثانی کہا جاتا ہے، جو آپ لوگ نام سنتے ہیں۔ شیخ بہاری نے بھی لکھا ہے، یہ بھی ایک عظیم اتفاق ہے کہ ان میں سے اکثر شرح 11ویں اور 12ویں صدی میں لکھی گئی، 11ویں اور 12ویں صدی میں لکھی گئی ساری شرح تقریباً۔ بہت سے علماء نے اس عظیم کتاب کی دعاؤں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اردو ترجمے کون کون سے ہیں؟ جیسے میرے بلاغت جہاں کے لیے ہم نے بتایا تھے، اس میں بھی دیکھیں، ایک ترجمہ ہے علامہ سید محمد ہارون، انڈیا کے عالم تھے، دوسرا ترجمہ سید علی مجتہد کا، تیسرا ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، انشاءاللہ آپ کو کتاب درس کے بعد 7 دن کے بعد دی جائے گی۔ اس کے بعد ترجمہ سید مرتضیٰ حسین صاحب کا، نسیم امروہی صاحب کا ہے، علامہ ذیشان اظہر جوادی صاحب کا بھی ہے۔ اس وقت 2 ترجمے زیادہ مشہور ہیں، علامہ ذیشان اظہر جوادی صاحب کا بھی ہے اور مفتی صاحب کا، یہ 2 ترجمے آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے، آپ کو دکان پہ۔ علامہ سید علی کے ترجمے کے میں دیگر علماء کے مقدمات شامل ہیں، بارہ کی بات ہے۔ اچھا، دوبارہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ترجمے مشہور ہیں، اردو ترجمے جو ہیں زیادہ تر، کچھ اور ترجمے لیکن ابھی جو معلوم ہے اس وقت موجود ہیں، وہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے اور علامہ ذیشان اظہر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ صحیح پر سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ انشاءاللہ کل سے جو ہمارا درس ہے، وہ درس اپنے وقت پہ پورے 7:30 شروع ہوگا، 8:30 میں ختم کرنے کے۔ ٹائم کی پابندی ہماری بہت رہے گی، لیکن درس ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھیں یہ دعائیں ہیں کس امام کی، اور وقت کیسا تھا جب ہمارے امام نے دعاؤں کو پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ دیکھیں کہ جب مدینے پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، وہ مروان کہ جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا، اس نے بھی اپنے بیوی بچوں کو لیا اور امام زین العابدین کے گھر لے کر آیا۔ ان دعاؤں میں عشق پیدا کریں۔ یہ دعائیں کوئی عام دعائیں نہیں ہیں۔ جملہ ان لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں بس عزاداری کرو، میں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ دعائیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، جو صرف ہمارے امام نے پیش کی ہیں، اور وہ بھی چوتھے امام نے۔ آپ دیکھیے ہمارے امام جتنے بڑے عزادار تھے اتنے بڑے عبادت گزار بھی تھے، اور جن حالات میں میرے مولا نے یہ دعائیں بیان فرمائی ہیں، وہ ایسا زمانہ تھا جب کربلا کا غم تازہ تھا۔ وہ مولا 2 جملے مسائل کی عرض کرتا جب تک کہ ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے اور اس عبادت کو عظمت مل جائے، وہ مولا سید سجاد جس کی ساری زندگی، آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو رونے کے لیے خطیب کی ضرورت ہے، ذاکر کی ضرورت ہے، کسی عالم کی ضرورت ہے، لیکن یہ مولا سید سجاد وہ ہیں تاریخ کے لیے بعد کربلا جتنا عرصہ زندہ رہے۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے، جب کھانا سامنے آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر روتے تھے، سارا دن میرے مولا روزے میں رہتے تھے۔ جب پانی شام میں افطار کے وقت پیش کیا جاتا تھا تو رو کر کہتے تھے کیف اشرب الماء، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ جب کھانا پیش کیا جاتا تھا رو کر فرماتے تھے میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا 3 دن کا بھوکا کربلا میں مارا گیا۔ اور کہتے ہیں جب بھی امام سجاد بازاروں میں جاتے تھے تو قصاب جلدی سے گوشت چھپا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب بھی امام کی نظر کسی ذبح جانور پہ پڑتی تھی تو تاریخ کہتے ہیں میرے مولا کا گریہ بلند ہو جاتا تھا، اور قصاب سے یہ پوچھتے تھے اے قصاب یہ بتا تو نے جانور کو ذبح کیا ہے، تجھے آداب بھی معلوم ہے؟ اور وہ رو کر کہتے تھے مولا ہمیں معلوم ہے۔ فرماتے تھے بتا جانور کو ذبح کرنے کا ادب کیا ہے؟ کہا مولا آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے جب جانور کو ذبح کرو تو پہلے اسے پانی پلاؤ۔ مولا ہم نے اس کو پانی پلا کے ذبح کیا ہے، یہ جملہ سننا ہے۔ تاریخ کہتے ہیں امام سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا، رو کر کہا بابا آپ کے نانا کی امت بھی اگر جانور بھی ذبح کرتی ہے تو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور پوچھتے ہیں بتاؤ دوسرا ادب کون سا ہے جانور کو ذبح کرنے کا؟ قصاب آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے مولا دوسرا ادب یہ ہے جب ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو اس کے سامنے دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو، بس یہ جملہ سننا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کا رخ کیا، رو کر کہا ہائے میرا مظلوم بابا، ذبح ہوتا
امام سجاد کی ساری زندگی اپنے بابا پر روتے گزر گئی. ایک دن منہال نے پوچھ لیا مولا کیا کبھی آپ کا گریہ کم ہوگا؟ مولا کبھی آپ کا غم کب ہوگا؟ مولا ہمیشہ آپ روتے رہتے ہیں. کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا ہے, تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف, آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, لیکن آنکھوں سے اوجھل ہوا. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا, میرے سامنے کہیں علی اکبر کا لاشا تھا, کہیں میرے بابا کا لاشا تھا, کہیں میرے چچا عباس کا لاشا تھا. تو منہال رو کر کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, مولا پھر اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. یہ سن کر امام نے پھر چیخ نکل گئی. فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا, ٹھیک ہے تو نے کہا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن ذرا یہ بتا اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جن کے سروں پہ چادریں نہ ہو, کبھی اس دربار کبھی اس دربار, کبھی اس بازار کبھی اس بازار, فرمایا یہ بتا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزیزانو ایک ایسا بازار میں موڑ آیا, کوئی ایسا ظلم تھا شام میں, ایک ایسا موڑ آیا کہ امام سجاد جیسا امام نے یہ جملہ کہا, کاش سید سجاد امام خود کہتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا اور وہ منظر نہ دیکھتا کہ رسول ذاتیوں کے سروں پر چادریں نہ تھی, ظالموں کا ہجوم تھا. امام فرماتے ہیں ہمیں اس طرح بازاروں میں لایا گیا جس طرح بیچنے والے غلاموں کو بازاروں میں لایا جاتا ہے. کسی نے امام سجاد سے کہا تھا مولا جب آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے, کہا مولا میں وہاں موجود تھا, اور جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا میں اس وقت بھی موجود تھا. مولا جب وہ کوفے میں دربار میں آئے تھے تو مسلم کی کمر سیدھی تھی, لیکن جب آپ آئے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی. مولا مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا, آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. مولا فرق کیوں ہے؟ آپ امام ہیں, مسلم امام نہ تھا. مولا آپ کی کمر سیدھی کیوں نہ تھی؟ یہ جملہ سننا تھا. امام کی چیخ نکل گئی. فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے یہ تو دیکھا میرا چچا مسلم آیا تھا کمر سیدھی تھی, لیکن تو نے یہ نہ دیکھا جب میں آیا تھا میرے ساتھ میری مائیں بہنیں رسول کی بیٹیاں بے مقنا چادر میرے پیچھے کھڑی تھی. فرمایا بتا میں کیسے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا. تاریخ کہتے ہیں نجف میں ایک عالم دین نے جملہ پڑھا, مرزا بزرگ شیرازی بیٹھے ہوئے تھے مذاہب میں, اس نے جملہ پڑھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں آئی. جب یہ جملہ پڑھا نا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئی, مرزا شیرازی نے امامہ زمین پہ پھینک دیا. فرمایا خطیب رک جا, ذرا رو لینے دے, ذرا حق تو ادا ہونے دے. کجا علی کی بیٹی زینب اور کجا شرابی کا دربار, کجا علی کی بیٹی کجا بے غیرت شرابی کا دربار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے, ان کی عظمتوں اور ان کی عزتوں کا واسطہ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. امام کے علوم و معارف ان دعاؤں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام سجاد کی دعاؤں کے صدقے میں جتنے مومنین حاضر ہیں, جو جو ان کے دلوں میں دعائیں پروردگار تو تمام مومنین کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے. امام سجاد کی عظیم دعاؤں کے صدقے میں تمام مومنین کی دعائیں مستجاب فرما. جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما. پروردگار محمد اسلم قوائی صاحب ہیں, ان کی جو مریض ہیں ان کے پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. اے اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جو مومنین پریشانیاں مبتلا ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما. تمام مومنین کی عبادتیں نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کا واسطہ یہ عظیم پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انتظامیہ اراکین محفل حدیث کے ساتھ نور بہادر فاؤنڈیشن
پروردگار ان سب دوستوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ان اراکین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محمد والے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ غلام حسین میرانی صاحب سے ہوا ہے، پروردگار انہیں اس عظیم محفل کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما، محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مومنین حاضر ہیں ان کے گھروں میں جو مریض ہیں یا حاضرین میں جو مریض ہیں امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں تمام مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، وقت کے امام زمانہ جل اللہ فرد شریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کی زیارت سے ہماری گناہگار آنکھوں کو مشرف فرما، ہمیں اپنے امام کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے جانے والوں کی جان مال عزت دین اور ایمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین میں پروردگار جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، وہاں مجاہدین کی مدد فرما، اسرائیل اور اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار مسلمانوں کو متحد فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ اسلام کے دشمنوں کو ان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ وطن عزیز پاکستان میں ترقی عطا فرما، جو پاکستان میں مشکلات ہیں وہ آسان فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان دروس میں اس پروگرام میں جن مومنین نے تعاون کیا ہے ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، اور ابھی حال ہی میں جو مرحومین ہیں بالخصوص آپ حاضرین کے مرحومین اور اس ادارے کے بانی جو مرحومین ہیں اور سید انتصار شاہ صاحب کی جو ہمشیرہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، پروردگار ان کے اور سید مہتاب جانیہ کی والدہ اور باقی مرحومین جن کے لیے تماس دعا کی گئی، پروردگار سب مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اپنے اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، تمام مومنین کو آپ اللہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم قد ثواب هاتين السورتين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح العلماء والشهداء والى اموات الحاضرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وانك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نیاز کی قبولیت، عبادات کی قبولیت، درس کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ اگر کوئی سوال ہو درس کے متعلق میں